السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب پر قائم اور دائم رہے، آمین۔ اور شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ریگولر سٹوری لسنر اور سینڈر عرفان شیخ نے انڈیا سے شیئر کی ہے۔ عرفان کہتے ہیں، میں آپ کے ساتھ اپنی اسٹریٹ کا ایک اور خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں کی گلی میں ایک لڑکی رہتی تھی، دو میاں بیوی تھے اور ان کی ایک بیٹی تھی، اور ان کی بیٹی پوزیسڈ تھی، ایک چڑیل کا سایہ تھا اس کے اوپر۔ وہ اس چڑیل نے اس کی کنڈیشن اتنی ورس کر دی کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور جب اس کے ماں باپ کو اس کی ڈیڈ باڈی ملی تو اس کے ہاتھوں کے اوپر باقاعدہ نشان تھے۔ اس طرح لگتا تھا کہ جیسے کسی نے اس کا سارا بلڈ سک کر لیا ہو، اور اس کے ہاتھ کے اوپر جو نشان تھا وہ اسی طرح تھا کہ جیسے کسی نے اپنے دانت اس کے ہاتھوں کے اندر گاڑ دیے ہوں۔ اس لڑکی کی ڈیتھ ہوگی۔ اس کی ڈیتھ کے بعد اس چڑیل نے گلی والوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ گلی میں نظر آتی تھی۔ ایک دفعہ ہم لوگوں کی گلی میں ایک لڑکا باہر چارپائی ڈال کر سویا ہوا تھا کہ اچانک سے اس لڑکے کو کسی نے چارپائی سمیت نیچے پھینک دیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور گلی کا لڑکا تھا جس نے اس چیز کو دیکھ لیا تھا، اور وہ اس کا دماغی طور پہ وہ پاگل ہو چکا تھا۔ پھر ایک دفعہ میرے والد صاحب، ہم لوگوں کا جو واش روم ہے وہ گلی میں ہے، تو وہ حاجت کے لیے باہر گئے۔ جیسے ہی وہ اٹھے تو ان کو پیچھے سے آواز آئی، تو انہوں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو پیچھے وہی چڑیل جو کہ سفید ساڑی میں تھی اور خوفناک چہرے سے میرے والد صاحب کو دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ وہ جلدی سے گھر کے اندر آ گئے۔ پھر میری بہن کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد گلی کے جو بزرگ تھے انہوں نے پڑھائی کرنا شروع کر دی، اور اس پڑھائی کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ اب گلی کے اندر نہیں آتی، لیکن گلی کے کارنر پہ کھڑی ہو کر لوگوں کو تنگ کرتی تھی، لوگوں کو ڈراتی تھی، نقصان نہیں دیتی تھی۔ پھر بزرگوں نے اور پڑھائی کی تو وہ جو مخلوق تھی وہ گلی کے کارنر پر بھی اب بہت کم نظر آتی ہے، نہ ہونے کے برابر۔ یہ ایک سٹوری تھی عرفان کی جو انہوں نے انڈیا سے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عرفان اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو یہ عرفان کی کہانی تھی۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری کہانی کی طرف۔ یہ سٹوری شیئر کی ہے امریکہ سے میرے ساتھ میرے لسنر ہیں عزیر۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ واقعہ اس طرح ہے کہ ہم لوگوں کا ادھر ایک ہاسپٹل ہے جو کہ کافی پرانا وہ ہاسپٹل ہے، اور اس کی بیک سائڈ پر جو روڈ ہے وہ بھی انتہا سے زیادہ پرانا اور ہانٹڈ روڈ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ادھر جب بھی جو وہ بیک سائڈ ہاسپٹل کی بنتی ہے، ادھر وہ ڈیڈ باڈیز کو لے کر جاتے ہیں، یعنی رکھ دیتے ہیں سرد خانے میں۔ جن کے لواحقین نہیں آتے، نہیں ملتے، تو ان کو کچھ دنوں کے لیے رکھ دیا جاتا ہے کہ شاید پیچھے سے کوئی لواحقین آ جائیں اور وہ اس کو پہچان لیں اور ڈیڈ باڈی کو لے جائیں۔ تو عزیر کہتے ہیں کہ سوری ان کا نیم عمیر ہے۔ عمیر کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ اس روڈ سے میرا گزرنا ہوا تو میں نے ایک عورت کو ادھر کھڑے ہوئے دیکھا جو کہ بالکل چپ چاپ کھڑی تھی۔ اس عورت نے مجھے کچھ نہیں کہا، اسے دیکھ کر میں آگے چلا گیا۔ راستہ بہت ہانٹڈ تھا۔ جیسے ہی میں آگے گیا تو میرا ایک فرینڈ تھا، وہ جاب کر کے کھڑا ہوا تھا کسی کنوینس کے لیے کہ وہ جائے اپنے گھر تک، تو میں نے اس کو لفٹ دے دی۔ میں نے اس کو یہ بات بتائی تو اس نے کہا کہ تم بہت خوش قسمت ہو جو بچ گئے ہو۔ ادھر اس روڈ پر کہا جاتا ہے کہ ایک چڑیل کو دیکھا جاتا ہے، ایک عورت کو دیکھا جاتا ہے، اور وہ لوگوں سے لفٹ لیتی ہے، اور باقاعدہ گاڑی میں بیٹھ کر اس کی شکل انتہائی ایک خوبصورت لڑکی کی طرح ہے، لیکن پھر وہ اپنا روپ بدل لیتی ہے اور لوگوں کو بہت زیادہ ڈراتی ہے۔ اس چڑیل کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب ادھر ایمبولینس آ کر رکتی تھی اور اگر زیادہ ڈیڈ باڈیز ہوتی تھی تو ان کو رکھنے میں، لے جانے میں جو دیری لگتی تھی، ان کے آنے تک یہ چڑیل ان ڈیڈ باڈیز کا جو دل ہے وہ نکال کر کھا لیتی تھی۔ باقاعدہ ایک جو ہوتے ہیں وارڈ بوائے ہوتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ جیسے ہی ایک ڈیڈ باڈی کو رکھ کر اسٹریچر لے کر آ رہے تھے تو ایک عورت ایمبولینس سے نیچے اتری ہے بڑی تیزی سے اور بھاگتی ہوئی دوسری طرف جا رہی ہے۔ انہوں نے آ کر جب ڈیڈ باڈی کو دیکھا تو اس کا دل نکلا ہوا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئے اور ایمبولینس سمیت ادھر سے بھاگ گئے۔
پھر اس کے بعد اس عورت کو اس روڈ پر دیکھا جاتا تھا، وہ اس لیے کہ ادھر مردوں کو لایا جاتا تھا اور وہ چڑیل ان مردوں کے دل نکال کر کھاتی تھی۔ اسی سرد خانے میں بہت سے مردوں کے دل نکلے ہوئے ہوتے تھے۔ واضح وارڈ بوائے کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں سرد خانے کی طرف جا رہا تھا تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک بوڑھی ضعیف عورت خوفناک حلیے کی لنگڑاتی ہوئی سرد خانے کے اندر جا رہی ہے، اور میں نے اس کو دیکھ کر آوازیں لگائیں۔ میں نے اس کو کافی مخاطب کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بوڑھی عورت مسلسل چلتی جا رہی تھی۔ میں اب رک گیا اور یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ بوڑھی عورت آخر جاتی کہاں ہے، کیونکہ میں نے اس حلیے کی کوئی بھی عورت ہاسپٹل میں آج تک نہیں دیکھی تھی۔ تو وہ عورت چلتے ہوئے سرد خانے کے دروازے کے آگے رک گئی اور پیچھے سے پلٹ کر مجھے دیکھا تو وہ ایک انتہائی بد حلیے کی، ایک شیطانی شکل کی، ایک ہیبت ناک حلیے کی عورت تھی جو کہ اندر چلی گئی۔ اسے دیکھ کر میری حالت خراب ہو گئی اور میں نے باقی وارڈ بوائز کو آواز دی۔ ان کے آنے تک، ہمارے اندر جانے تک اس نے 3 ڈیڈ باڈیز کے دل نکال لیے تھے اور اندر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے ادھر سے سرد خانے کو ختم کر دیا۔ عمیر کہتے ہیں میرے فرینڈ نے بتایا، جب سرد خانہ ادھر سے ختم ہو گیا تو اس کے بعد وہ عورت اس روڈ پر نظر آتی ہے اور اکثر نظر آتی ہے اس روڈ پہ، اور وہ لوگوں سے باقاعدہ لفٹ مانگتی ہے، لوگوں کو ڈراتی ہے۔ کچھ واقعات یہ بھی ہوئے ہیں کہ اس نے جو گاڑی چلاتے ہوئے لوگوں سے لفٹ مانگی ہے ان کا بھی دل نکال لیا ہے۔ بہت سی ڈیڈ باڈیز اس روڈ پہ نظر آتی ہیں۔ وہ عورت ایک بدنما حلیہ بنا کر اس ہاسپٹل کے آگے ہی منڈلاتی رہتی ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی عمیر کی جو انہوں نے امریکہ سے شیئر کی۔ بہت شکریہ عمیر میکن اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ سٹوری شیئر کی ہے میرے ساتھ وجیہ نے فیصل آباد سے۔ وجیہ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کے گھر کے ساتھ ایک گھر ہے جس کی چھت بالکل ہمارے گھر کے ساتھ ہے۔ جب ہم اپنی چھت پہ جاتے ہیں تو وہ چھت ہمارے چھت سے نظر آتی ہے، تو اکثر اس چھت کے اوپر ہم کسی عجیب سی مخلوق کو دیکھتے ہیں۔ کبھی تو وہ وہم لگتا ہے، کبھی وہ واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے۔ چھوٹے سے سر کی، کالی سیاہ ایک خوفناک مخلوق اکثر دوپہر کے ٹائم بھی نظر آتی ہے گرمیوں میں، اور سردیوں میں جب ہم لوگ اوپر جاتے تھے تو وہ ہمیں ضرور جھانکتے ہوئے نظر آتی تھی۔ اور وجیہ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کا گھر بھی کافی ہانٹڈ ہے۔ میری جو وجیہ کہتی ہیں ان کی جو ساس تھی ان کی بھی اسی گھر میں ڈیتھ ہوئی، اور کہا جاتا تھا کہ ان کے اوپر ان کے کمرے میں ایک جن کا بسیرا ہے جس کا اثر ان کے جسم پر ہو چکا تھا۔ وہ پوزیسڈ ہو چکی تھیں اور عجیب و غریب حرکتیں کرتی تھیں، کچا گوشت کھانے کے لیے مانگتی تھیں، اور اکثر ان کو فریج میں سے کچا گوشت نکالتے ہوئے دیکھا بھی گیا تھا اور کھاتے ہوئے بھی دیکھا گیا تھا۔ ان کی ڈیتھ جب ہوئی تھی تو ان کے ہاتھ پاؤں بالکل ٹیڑھے ہو چکے تھے، کیونکہ ان کی ڈیتھ سے 1 گھنٹہ پہلے ان کے اوپر اس چیز کا اثر ہوا تھا اور ان کو دورہ پڑا تھا، اور 1 گھنٹے کے بعد ان کو بلڈ کی وامٹنگ آئی اور ان کے جو ہاتھ پاؤں تھے وہ بالکل ٹیڑھے ہو چکے تھے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ہم لوگوں کے گھر میں اکثر اس مخلوق کو دیکھا جاتا ہے۔ وہ ایک خوفناک مخلوق ہے۔ اس کا جو جسم ہے وہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے بہت بڑا، کہا جاتا ہے کہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک کبڑا جن ہے، اور اس کا بہت زیادہ وہ پیچھے سے اس کی کمر باہر نکلی ہوئی ہے، اور اس کی جو خود کی شباہت ہے، پاؤں بھی ٹیڑھے ہیں اور ہاتھ بھی اور بازو بھی ٹیڑھے ہیں اکثر اور جو اس کی زبان ہے وہ بہت زیادہ لمبی ہے۔ ایک دفعہ رات کے ٹائم میں کسی کام کے لیے اپنے بیٹے کے لیے دودھ بنانے کے لیے باہر گئی کچن تک، تو میں دیکھتی ہوں کہ ہم لوگوں کی سیڑھیوں سے ایک عجیب و غریب مخلوق نیچے اتر رہی ہے۔ اسے دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں اور میں بھاگتی ہوئی کمرے کے اندر جا کر روم کو لاک کر لیا۔ میرے ہسبینڈ نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تو میں نے ان کو یہ ساری بات بتائی، جس پہ انہوں نے کہا کہ یہ مخلوق آج سے نہیں، کئی زمانوں سے ہم لوگوں کے گھر پر اس کی حکمرانی ہے اور یہ ہمارے گھر میں رہتی ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی وجیہ کی جو انہوں نے میرے ساتھ فیصل آباد سے شیئر کی، اور عمیر کا یہ بھی ایک میسیج تھا، سوری مجھے بتانا یاد نہیں رہا، کہ اس ہانٹڈ روڈ کے متعلق میں آپ کو اور بھی بہت سے واقعات شیئر کروں گا جو میرے فرینڈ نے مجھے بتائے ہیں۔ تو بہت شکریہ وجیہ آپ کا بھی اور عمیر کا بھی، جو آپ لوگوں نے اتنے دلچسپ اور خوفناک واقعات میرے لسنرز کے لیے شیئر کیے ہیں۔ آئی ہوپ لسنرز آپ کو ضرور اچھے لگتے ہوں گے اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں ہر سٹوری کے متعلق۔ اور آج کا اچھا میسیج ہے کہ اپنے والدین سے محبت کریں، پیار کریں اور سب سے محبت کریں، کسی کو دھوکہ مت دیں، جھوٹ مت بولیں، اور آئی ہوپ اس پہ آپ ضرور عمل کرتے ہوں گے۔ جس طرح میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اسی طرح سبسکرائب، لائک اور شیئر کرتے رہیں۔ آپ کی سپورٹ میری بہت حوصلہ افزائی کرتی ہے۔
اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے اور میرے والدین کو۔ اللہ حافظ۔